السلام علیکم جی، میرا نام منصور حسین ہے اور میں یونیورسٹی آف منیسوٹا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور ساتھ میں ریسرچ اسسٹنٹ بھی ہوں۔ باہر اپلائی کرنا صرف فارم بھرنا نہیں ہوتا، یہ ایک اسٹرگل ہوتی ہے اور آج ہم اسی اسٹرگل کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ جو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے وہ ان بیریئرس کو پاس کرتے ہوئے آگے پہنچتا ہے فائنل ڈیسٹینیشنز پہ۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مڈل کلاس کے لیے، کیونکہ ہم موسٹلی مڈل کلاس ہی ہیں، تو ان میں سب سے بڑا بیریئر یہی آتا ہے کہ فائنینشیل ایشوز، کہ ہمارے پاس انف اماؤنٹ آف منی نہیں ہوتا کہ ہم اپلائی کر سکیں۔ تو بعض جب بھی آپ باہر اپلائی کرتے ہو تو اپلیکیشن فیس کے ایشوز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اپلیکیشن فیس کیسے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ وہ فیس کچھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں اتنی انکم ہوتی ہے تو اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی بعض دفعہ ہو جاتی ہے نارمل جو پرائیویٹ جابس کر رہے ہیں۔ تو یہ واقعی مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو بھی اپلیکنٹ باہر اپلائی کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ ویسٹرن کنٹریز میں یا یورپین کنٹریز میں، جیسے یورپین میں جا رہا ہے یا امریکہ آنا چاہتا ہے یا انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں آنا چاہتا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ ان کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یار اب انگلش پروفیشنسی کا کیا کریں، کون سا انگلش پروفیشنسی دیں، کون سا نہیں دینا چاہیے، یہ مسائل بہت سارے آتے ہیں۔ تو وہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ جو بھی باہر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو ان میں پہلے ہی سیلف ڈاؤٹ آ جاتا ہے۔ سیلف ڈاؤٹ یہ کہ اب آئلس تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے اور اس میں بعض دفعہ جو ہے آپ کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ یار اگر ریکوائرمنٹس آپ کے جو ہیں وہ اس سے کم آ جاتے ہیں کسی بھی ایک سیکشن میں، تو پھر تو پیسے سارے ضائع ہو گئے۔ ہاں، یہ ڈاؤٹ جو ہے بعض دفعہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا پہلے ڈائریکٹ کنکلوژنس پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ اپلیکیشن پروسیس سے گزرتے ہو نا تو سب سے بڑا بیریئر آپ کا یہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ ڈگریز وغیرہ، ٹرانسکرپٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ اپلوڈ تو کر لو گے، آپ پرسنل اسٹیٹمنٹ، یہ ساری چیزیں اپلوڈ تو کر لو گے، اور انگلش پروفیشنسی آپ کا اس کا کیا کرنا ہے۔ تو آپ اگر جب بھی اپلیکیشن پروسیس سے گزرتے ہیں تو آپ کو انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو وہ اگر آپ کے پاس اتنے اماؤنٹ انف نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ آپ پھر وہ ایک ہی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر اس حساب سے تیاری کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بعض دفعہ اور اپلیکیشن پروسیس بھی بعض دفعہ تھوڑا ہیکٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو اپلیکیشن جب آپ شروع میں اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کے ریویو سے میرے 10 مارچ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر فائنل لسٹ اپریل میں لگتی ہے۔ تو یہ پروسیس پورا اوور آل نا ہیکٹک ہوتا ہے، یہ obvious ہے، کیونکہ آپ کو جب بھی آپ اپلائی کرنے لگتے ہیں، جب بھی اسٹرگل کرنے لگتے ہیں تو آپ مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ ہاں بھائی یہ چیز ہونی ہے اور میں اس پروسیس سے گزروں گا۔ تو ہر پروسیس کی الگ انگزائٹی ہوتی ہے اور ہر پروسیس کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں جب باری آتی ہے ریفرنس لیٹر لینے کی، اب ریفرنس لیٹر کی بات دفعہ یہ آتی ہے کہ سپروائزرز کے ساتھ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے تعلقات یا اتنے کچھ خاص نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اور نہ وہ لوگ لیب میں آتے ہیں، وہ ان کو بلاتا بھی رہتا ہے کہ بھائی اس ٹائم آنا ہے، وہ لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ تو یہ کائنڈ آف جو ہے میچورٹی ہوتی ہے جب آپ کائنڈ آف ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں تب۔ تو یہ مسائل ہیں۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسے رینڈملی اپلائی کرتے رہتے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ریفرنس لیٹر جو آپ کو دیتے ہیں سپروائزرس ہوتے ہیں یا جو ایڈوائزرس ہوتے ہیں وہ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں، آبویس بات ہے، کیونکہ آپ ایسے رینڈملی اپلائی کرتے رہو گے، پروفیسر فل کرتا رہے گا، لیکن وہ کب تک کرے گا، یہ بات بھی ہوتی ہے نا۔ تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو یہ پھر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ ریفرنس جو ہے وہ سبمٹ نہیں کرا رہا۔
تو یہاں پاکستان یہاں پہ یہ ہے نا کہ اگر آپ کسی پروفیسر کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے یا اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، یا پھر آپ کی وہ میٹنگ رکھ لیتے ہیں موسٹلی ویکینڈ پہ، ویکینڈ نہیں، ویک میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، پاکستان میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس سے پروفیسر سے آپ اس سے اپوائنٹمنٹ نہیں لیتے، کوئی بھی ٹائم فکس نہیں ہوتا، جب بھی ہم اٹھا کے چلے جاتے ہیں پروفیسر کے پاس، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کیونکہ جب بھی آپ باہر اپلائی کرتے ہو اس میں یہ کہوں گا کہ 3 چیزیں آپ کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ نمبر پہلی آپ کی، ٹھیک ہے، جو آپ کا جو ریفرنس لیٹر آپ نے آپ کو جس نے دیا ہے نا، وہ ریفرنس لیٹر جنیرک نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ فلاں فلاں میرے ساتھ اس نے تھیسس کیا تھا، یہ کیا تھا۔ وہ تھوڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے جس میں وہ آپ کی ساری چیزیں، جتنا بھی عرصہ وہ آپ کو پروفیسر جانتا ہے تو وہ آپ اس کی وہ ساری ڈیٹیلنگ وغیرہ جو ہے وہ اسپیسیفک ہونی چاہیے۔ بعض اگر ریفرنس لیٹر بھی جنرلائز بنا کے دے دیتے ہیں، کیونکہ آبویسلی یہاں پاکستان میں پروفیسر یا جو سپروائزرس ہیں وہ اتنے زیادہ سیچوریٹیڈ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں، خود کے لیے ٹائم نہیں ہوتا جتنا وہ اسٹوڈنٹس پہ وہ ٹائم اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو اب اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ ریفرنس لیٹرس وغیرہ جمع یا ایسے رینڈم جمع کراتے ہو تو اس کا آپ کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروفیسر جو ہے، جو ایڈوائزر ہے، وہ ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ نا سلیکٹیولی اپلائی کرو، جب آپ کی ساری ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہوں تب اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے، بہتر آپشن ہمارے پاس یہی ہے۔ دوسرا، پھر بعد میں آتا ہے کہ انٹرویو کا، ٹھیک ہے، ویزا کی انگزائٹی آپ کو ہونے لگتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اب آپ ایک لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے سے جو آگے تھا بندہ اس کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا، سے ریجیکشن آ رہی ہیں، تو پھر آپ کو یہ انگزائٹی ہوتی ہے۔ آپ ان چیزوں سے، یہ بھی ویزا بھی تو ہمارے یہاں ایک بڑا ہی چیلنج ہی ہے ایک قسم کا چیلنج ہی ہے، تو وہ آپ کو اس ٹائم فیئر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض وقت ایمبیسی کے سلاٹس آپ کو نہیں مل رہے ہوتے، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے آج کل یہ اٹلی کے سلاٹس لڑکوں کو نہیں ملتے تو وہ بعض اسٹک ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے مسائل سے ان سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اوبویسلی ریجیکشن یاد رکھیں، ریجیکشن کبھی بھی آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا، ریجیکشن پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریجیکشن مل رہی ہیں مطلب یہ کہ آپ جو ای میل کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ریسپانس آ رہا ہے، مطلب آپ کی ای میل پڑھی جا رہی ہے۔ ہاں، اس میں بعض دفعہ امپرومنٹ کی ضرورت پڑتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کسی کو ای میل کرتے ہیں تو اس سے ریلیونٹ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کے یہ پیپر میں نے پڑھا تھا اور میں نے اس پہ کام کیا تھا اور آپ کے ساتھ آگے کام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ یہ ریجیکشن جو ہے نہیں ہوتی۔ ہاں، فیملی، اس میں پھر فیملی ایشوز بھی آ جاتے ہیں، کہ فیملی پرابلم بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اپلیکیشن پروسیس جو ہے نا وہ پورا پرابلم ہے مسائل کا، لیکن جب آپ ان مسائل سے نکل آتے ہیں تو جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تب جو ہے نا تب وہ ساری جو ہے نا وہ تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے یہ خوب کہا ہے نا کہ جو خوشی ہوتی ہے نا، خوشی وہ محض تھکن اتارنے کے لیے آتی ہے، تاکہ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم لمبی واک کے لیے نکلے ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، وہ ریسٹ کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، پھر چل پڑتے ہیں ڈیسٹینیشن کی طرف۔ تو وہ ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ آپ کا خوشی ہی ہوتی ہے۔ خوشی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ خوش رہنا، ٹھیک ہے۔ خوشی کا یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ جب تک آپ کی منزل نہیں آ جاتی تب آپ اس اسٹرگل سے گزرتے جاؤ گے۔ ہاں، اگر آپ کو پازیٹیو ریسپانس آ گیا یہ بھی ایک کائنڈ آف خوشی ہو جاتی ہے کہ ہاں چلو ریسپانس تو آ گیا، اچھا ریسپانس آیا۔ پھر اگلی ٹینشن یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ سلائڈس بناتے ہیں، یہ وہ چیز کرتے ہیں ڈفرینٹ۔ مطلب یہ کہ جو بھی اپلیکیشن پروسیس ہے نا وہ ایک آپ کی اسٹرگل ہی ہے، کیونکہ جب تک آپ کی منزل نہیں آ جاتی جب تک آپ منزل تک پہنچتے نہیں ہیں تب تک یہ مسائل آنے ہیں،
آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں، ذہن بنا لیں کہ بھائی ہاں میں ان چیزوں سے گزروں گا. اور جو بھی باہر آتا ہے، جو بھی اسٹرگل کرتا ہے، خاص کر اگر مڈل کلاس کی بات کریں تو وہ ان سارے مسائل سے گزر کے آتا ہے. دوسرا، پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ ڈیلے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پاسپورٹ پہلے نہیں اپلائی کیا ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ کا ویزا لگ بھی گیا ہے، نہیں بھی لگا، پھر وہ آپ کو پہنچتا ہے، تو پھر یہ سارے نا بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ سارے بیریئر صرف پیپر ورک نہیں ہے کہ پیشنس اس میں آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہے کہ آپ کیسے بیہیو کرتے ہیں اس فیز میں. ہاں، بعض وقت پینک آؤٹ بندہ ہو جاتا ہے یار، لیکن ان بیریئرس سے گزرنا ہے. کیونکہ جب بھی آپ اپلائی کریں نا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے اس بیریئر سے نکلنا ہے، اس بیریئر کو کراس کر کے آنا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن میں پہنچا. ہاں، ریجیکشن پارٹ ہوتا ہے سکسیس کا. ٹھیک ہے. میں نے تو اتنی ای میلیں کی تھی کہ جب بھی ریجیکشن مجھے آتی تھی تو پھر جب کافی ٹائم گزر گیا، ای میل کرتا رہا، ریجیکشن ملی، تو میں نے یہ کیا کہ میں دیکھ لیا، پڑھ لیا، بس پھر جانے دیا. پھر 2 دن چلو بیچ میں گیپ کر لیا، پھر دوبارہ شروع ہو جاتا تھا. تو میں نے اس طریقے سے ہی کیا تھا. بہرحال کوشش کریں گے کہ اور بھی ویڈیوز بنائیں. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.